ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، سانحہ ہو گیا، بہت بڑی تعداد میں 70 کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، کئی ایک زخمی بھی ہوئے۔ تو جو ساکھ بدر کے بعد قائم ہوئی تھی، احد کے بعد وہ ساکھ اس میں کمزوری واقع ہو گئی، کمی واقع ہو گئی، جس کا کفار نے ایک فائدہ اٹھانا چاہا کہ اب مسلمانوں کے خلاف آخری حملہ کیوں نہ کر دیا جائے اور ان کی تعداد بالکل ختم کر دی جائے اور ان کو مٹا دیا جائے۔ تو غزوہ احد کے بعد ساکھ میں کمزوری واقع ہوئی، تو اب کفار کو یہ شے ملی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف حتمی اقدام کریں۔ تو اب کفار کو یہ شے ملی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے خلاف کوئی حتمی اقدام کرنے کی کوشش کریں۔ اگلا نقطہ اسی کے تسلسل میں، خیبر کے یہودی سرداروں نے قریش، بنو غطفان اور دیگر عرب قبائل کو مسلمانوں کو فیصلہ کو شکست دینے کے لیے آمادہ کر لیا۔ یہ اصل میں یہود کی سازش تھی۔ ایمان والوں کے دشمن نمبر 1 کون ہے؟ قرآن کریم بتاتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں، یہود ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہاں بھی غزوہ احزاب کے پس منظر کے متعلق جان لیں کہ یہ آگ بھڑکانے والے، عرب کے لشکروں کو جمع کرنے والے یہود تھے۔ پیٹ پیچھے رہ کر کام کرتے، فرنٹ پر کفار کو لا کے کھڑا کیا، مشرکین کو لا کر کھڑا کیا، دیگر قبائل کو لا کر کھڑا کیا، میدان میں آ کے مقابلہ نہ کرتے تھے، پیچھے سے سازشیں کرتے تھے۔ آج کے بھی یہود کو دیکھیں، وہ پیچھے سے سازشیں کرتے ہیں امت مسلمہ کے خلاف، اسلام کے ماننے والوں کے خلاف اور اسلام کے احکامات کے خلاف۔ بہرحال تو خیبر کے یہودی سرداروں نے قریش، بنو غطفان اور دیگر عرب قبائل کو مسلمانوں کو فیصلہ کو شکست دینے کے لیے آمادہ کر لیا اور سازشیں چلا کر ان سب کو اکٹھا کیا کہ مل کر ایک ہی حلے میں مسلمانوں کے خلاف کیوں نہ حملہ کر دیا جائے۔ حملہ آوروں کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، کم و بیش، بعض نے کم بعض نے زیادہ بیان فرمائی، تو کم و بیش 10,000 کی تعداد ہے ان لشکروں کی جو تیار ہو کر آئے۔ قریش کے افراد آ رہے، بنو غطفان کے لوگ آ رہے، دیگر قبائل کے لوگ آ رہے، ہر طرف سے لوگ آ رہے حملہ آور ہونے کے لیے۔ اگلا نقطہ، غزوہ احزاب سے قبل مشاورت، جیسے بدر سے پہلے حضور علیہ السلام نے مشاورت فرمائی، احد سے پہلے حضور علیہ السلام نے مشاورت فرمائی، غزوہ احزاب سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی۔ یہ مشورے کا عمل مستقل ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ گو کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، مگر آپ نے مشورے کی سنت جاری فرما دی امت کی رہنمائی کے لیے۔ غزوہ احزاب سے قبل مشاورت ہو رہی ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی تجویز، ان کا تعلق فارس سے تھا، ایران اس وقت کا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو حملہ آوروں کو روکنے کے لیے خندقیں، بڑے بڑے گڑھے کہہ لیجئے کہ اس کو کراس کرنا جانوروں کے لیے، گھوڑوں کے لیے مشکل ہوگا، تو وہ فوجیں اندر نہیں آ سکتی۔ تو یہ ٹیکنیک وہ فرماتے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم ایران میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تجویز انہوں نے پیش فرمائی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کو قبول فرما لیا اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مشورہ قبول فرمایا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ سلمان فارس کے رضی اللہ تعالی عنہ، فارس میں اس دور میں تو مشرکین رہا کرتے تھے، مگر انتظامی اعتبار سے، اسٹریٹجی کے اعتبار سے، اسباب کے استعمال کے اعتبار سے وہاں کی ایک ٹیکنیک تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے گا، ہم اور آپ جانتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے، صبح کے وقت کھڑے ہوئے، واہ صبا، ہائے صبح، ہائے صبح کا نعرہ آپ نے بلند کیا، پھر لوگوں کو متوجہ کر کے ان کو توحید کی دعوت دی۔ مشہور واقعہ ہے، اس زمانے میں یہی ٹیکنیک استعمال ہوتی تھی، کوئی خبر دینی ہوتی، اہم خبر دینی ہوتی، لوگوں کو متنبع کرنا ہوتا، کسی خطرے کے بارے میں خبردار کرنا ہوتا، تو ایک شخص کوئی صفا پر کھڑا ہوتا، صبح کے وقت کھڑا ہوتا، واہ صبح کا نعرہ لگاتا۔ البتہ مشرکین مکہ کا ایک برا طرز عمل یہ تھا، وہ معاذ اللہ اپنا لباس اتار دیا کرتا تاکہ لوگ اور متوجہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس برے عمل کو تو چھوڑا، لازمی سی بات ہے، لیکن 3 باتیں، صبح کھڑے ہوئے، کوہ صفا پر کھڑے ہوئے، واہ صبح کا نعرہ لگا کر لوگوں کو آپ نے متنبع کیا، آخرت کی فکر ان کے سامنے پیش کی۔ تو دعوت دین کے دوران میں بھی اس وقت کی مروجہ جو بھی ایک ٹیکنیک تھی، حضور نے اس کو استعمال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقامت دین کی جد و جہد کے درمیان میں، حق و باطل کے معرکوں کے درمیان میں جب غزوہ احزاب کا موقع آیا تو ایران کے مشرکوں کے ہاں جو ایک ٹیکنیک چلتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا۔ اصول یہ ملا، ہر دور میں انتظامی معاملات بھی ہوں گے، دعوت کے امور بھی ہوں گے، حق و باطل کے
شعار کے بھی سجیں گے تو کہیں سے اگر کوئی خیر کا عمل ملتا ہے، کوئی ٹیکنیک ملتی ہے، کوئی اسباب میسر آتے ہیں، ان کو اختیار کیا جائے گا، شر کا پہلو مانس کر دیا جائے گا، شر کے پہلو کو نکال دیا جائے گا۔ ہر دور میں اگر دعوت دین کے پیش کرنے کے لیے کوئی میڈیم اویلیبل ہے، استعمال کیا جائے گا، شر کا پہلو مائنس کر دیا جائے گا۔ جنگی صلاحیتوں کے حصول کے لیے غیروں سے بھی لے لیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شر کا پہلو اس کو مائنس کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے خود ما صفا دع ما قدر، جو خیر اور اچھا ہے وہ لے لو، جو شر ہے اس کو چھوڑ دو۔ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث اور دولت ہے، جہاں کہیں بھی اس کو پائے وہ سب سے بڑھ کر حقدار ہے کہ اس کو حاصل کرے۔ تو کہیں سے حکمت کی بات ملے، اچھی اسٹریٹجی ملے، اختیار کریں گے، شر کے پہلو کو مائنس کر کے اس کو دین کے کام کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا۔ یہ تو مشہور بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو معین کر دیا اور آپ بیٹھے رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی مشقتیں جھیلی ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مشقتوں کو جھیلا ہے، اور سارے صبر کے مراحل اگر صحابہ کرام طے کر رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صبر کے مراحل طے کیے۔ خندق کے کھودنے کا مشورہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کو قبول فرما کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو خندق کے کھودنے پر معین کر دیا۔ 10 افراد 40 ہاتھ خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کے کھودے جانے کا عمل خاصا بڑا عمل تھا اور وہ جاری ہوا۔ مسلمان بڑی محنت اور دل جمعی سے خندق کھود رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں 2,500 سے 3,000 کی آبادی مسلمانوں کی، 7 قبائل میں سے یہود کا ایک قبیلہ بھی بنو قریظہ، اس کا ذکر بھی آگے چل کر آئے گا، خیر وہ تو الگ بات، لیکن 2,500 سے 3,000 کی جو جماعت ہے مسلمانوں کی، ان کے خلاف 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو اس سے دفاع کرنے کے لیے یہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں نے بھوک کی شدت کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر دکھائے، جن پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ شکم پیٹ کو کہا جاتا ہے، تو بھوک کی شدت تو تھی، اندازہ کیجئے گا اس بھوک کی شدت کے باوجود خندقیں کھودی جا رہی ہیں راہ خدا میں، اللہ کے دین کے دفاع اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے دوران میں یہ ساری مشقتیں آئی ہیں، اور شکم کھول کر ایک صحابی دکھا رہے ہیں کہ جس پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، اور انہوں نے بھی طرز عمل اختیار کیا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا شکم مبارک دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو اب بات ختم ہو گئی۔ جو اس وقت امیر ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امیر جماعت ہیں، آج کی اصطلاح میں کہیں گے جو قائد ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ اپنے رفقاء اور ساتھیوں سے بڑھ کر آگے ہیں، ان سے آگے بڑھ کر مشقت کو جھیل رہے ہیں۔ کسی نے ایک پتھر باندھا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا شکم مبارک دکھایا، کوئی واعظ کو نصیحت نہیں فرمائی، دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ جب سب نے یہ دیکھا تو سبحان اللہ، ہمارے تو امیر ہم سے آگے، ہمارے تو قائد ہم سے آگے، ہمارے تو لیڈر ہم سے آگے۔ اب جو پوری جماعت ہے اس کے اندر بھی موٹیویشن کا لیول کیا ہوگا، کمٹمنٹ کا لیول کیا ہوگا، جان دینے کا لیول کیا ہوگا، اور قربانیاں دینے کا لیول کیا ہوگا، جس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی بات ہے۔ یہ لیڈرشپ بھی رسول اللہ سکھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خندق تقریباً 3.5 میل طویل، 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ اندازہ کریں 3.5 میل طویل خندق کو ہاتھ سے کھودا جا رہا ہے، کدالیں چلائی جا رہی ہیں اور پتھروں کو بھی نکالا جا رہا ہوگا اس میں سے، اللہ اکبر۔ اور 10 گز چوڑی ہے، 3.5 میل طویل، 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور اس موقع پر دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ ایک طرف اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہم ان العیش عیش الآخرت فاغفر للانصار والمہاجرت، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ سبحان اللہ، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، باہر سے 10,000 کے دشمن کے آنے کا خطرہ بھی لاحق ہے، اور آگے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ انتہائی شدید انداز سے آزمائش کے اندر ہلا دیے گئے۔ ایسے موقع پر کیا دعا ہو رہی؟
اصل زندگی تو آخرت کی، اصل عیش تو آخرت کا، اصل راحت تو آخرت کی. یہ کیوں اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ محنت کرنے کے لیے، دین کی خاطر جان مال وقت صلاحیت اوقات سب کچھ کھپانے کے لیے جو شے آمادہ کرتی ہے، جو شے انسپائر کرتی ہے، جو شے موٹیویشن پیدا کرتی ہے، وہ آخرت کا عقیدہ ہے. ہاں بس اے اللہ مہاجرین اور انصار کو بخش دے، ان کی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور دعا امام الانبیاء کر رہے ہو تو دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ آخرت 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 کی کامیابی، یہ اصل مطمع نظر ہونا چاہیے بندہ مومن کے لیے. یہ حضور کی دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کی بھی دعا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم ہیں وہ کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس بات کی بیعت کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ جان میں جان ہے. اللہ اکبر. یہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام کے الفاظ. ہم نے بیعت کی ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر، کس بات کی؟ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان موجود ہے. اللہ اکبر. جماعت سازی کے لیے رسول اکرم علیہ السلام نے بیعت کا طریقہ عطا فرمایا ہے. بیعت کا طریقہ، اور یہاں بیعت کون سی ہے؟ بیعت جہاد ہے. اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جب تک جان میں جان ہے جہاد کرتے رہیں گے. یہ حضور علیہ السلام کی دعا کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دعا بھی سامنے آ رہی ہے، اور مطمع نظر ہمارے بھی کیا ہو؟ آخرت کی پیشی، آخرت کا احساس، آخرت کا یقین، آخرت کی کامیابی. اور بیعت کس بات کی؟ بیعت جہاد. اور جہاد کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. اور کتنی محنت؟ جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہو جب تک جان میں جان ہے. اس بات کی ہم نے بیعت کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جب تک جان میں جان ہے، جہاد کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. یہ بیعت کا تصور، یہ بیعت جہاد کا تصور، یہ جان مال سب کچھ لگانے کا تصور صحابہ کرام ہمیں دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین.